وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال تعالى ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے آخر عشرے کے اندر ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہیں عبادت کا نچوڑ ہے، کریم ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد، آپ نے فرمایا جس بندے پر اللہ تعالیٰ دعا کے دروازے کھول دے تو سمجھ لو اس بندے کو اللہ کے در سے لینا آ گیا، جس کو دعا مانگنا آ گیا اس کو اللہ کے در سے لینا آ گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی، یعنی جو فیصلے انسان کے تقدیر میں ہو چکے ہیں ان فیصلوں کو انسان کی دعا اللہ سے بدلا سکتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور نمبر 3 گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد نقل فرماتی ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے جو مصیبت آسمان سے نازل ہونے والی ہوتی ہے اور جو نازل ہو چکی ہے اور جو نازل ہونا باقی ہے، تو انسان کی دعا ان دونوں بلاؤں کو روکتی ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو بلا انسان کے نام کی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، چلو دعا تو اس کو روک لیتی ہیں، لیکن جو نازل ہو چکی اسے کیسے روکتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہاری دعا اوپر جاتی ہے اور تمہارے نام کی بلا آسمان سے آتی ہے، اور تمہاری دعا اس بلا کو ڈھکیلتی ہے، اور بلا نیچے آنا چاہتی ہے، دعا ڈھکیلتی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے تمہاری دعا اس کو ڈھکیلتے رہیں گی اور وہ بلا زمین پر نہیں آ سکتی ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان جو ہے ظاہری اسباب میں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، ایسے ہی ہر چیز سے اور ہر پریشانی اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو جو تم نے دعا مانگی من وعن اللہ تعالیٰ اس کو ویسی قبول فرما لیتے ہیں، یا پھر تمہارے دعاؤں کے ذریعے جو مصیبت تم پہ آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ٹال دیتے ہیں۔ مثلا کار حادثہ ہو گیا، ٹرک حادثہ ہو گیا، ٹرین حادثہ ہو گیا، کچھ لوگ مر گئے اور اس میں جو ہے آپ بچ گئے، یہ آپ کی دعا تھی جس نے آپ کو بچا لیا۔ یا وائرس پھیلا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے بچے وائرس میں پریشان بیمار ہیں، لیکن آپ کے بچے محفوظ ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کے برکت کی طرف سے اللہ نے آپ کی فیملی اور آپ کے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو محفوظ فرمایا۔ نمبر 3،
تیسری بات یہ ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ آخرت میں بنا لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کے روز انسان اپنی دعاؤں کو نیکیوں کے پہاڑ کے شکل میں دیکھے گا تو کہیں گا کاش میری دعا کوئی قبول نہ ہوتی تاکہ اور زیادہ نیکیاں میں یہاں پر دیکھتا۔ تو جیسے مانگے ویسے قبول تو بہت اچھا، حادثات سے بچ گئے، وائرس سے بچ گئے، بہت اچھا، ورنہ پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ہم سب کو عطا فرمائیں گے جو انسان اللہ پاک سے دعا کرے گا۔ ہم لوگ جو ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، دعا پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں۔ دعا پڑھنی نہیں، دعا مانگنی ہے۔ جب انسان دعائیں دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بلکہ ایک انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سنتے ہیں لیکن روکتے ہیں، پھر دعا کرتا ہے، اس کے حاجت کو پھر روکتے ہیں، پھر دعا کرتا ہے تو اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے کی آواز بڑی پسند ہے، میں اس کی دعا مزید سننا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل اور صفت کامل انسان گزرے ہیں۔ وہ اللہ پاک سے بڑی دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے کہا اللہ میں آپ سے بہت دعائیں کرتا ہوں، میری دعا کب قبول کریں گے؟ اللہ نے کہا یحییٰ ہم تمہاری آواز کو سننا پسند کرتے ہیں، تم دعا کرتے رہو، ہم تمہاری آواز کو سنتے رہیں گے۔ بسا اوقات انسان دعا کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میری سنتا نہیں۔ اللہ سب ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ پاک دعائیں سنتے ہیں، لیکن بعض بندے کی آواز اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، دعا پڑھنا نہیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر ایک نابینا اندھا شخص جو ہے کعبۃ اللہ حرم شریف میں بیٹھ کے دعائیں کر رہا، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، میری آنکھ اندھی ہے، اس کو روشنی دے دے۔ حجاج بن یوسف بڑا خطرناک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ طواف کر رہا تھا، چوتھا چکر تھا طواف کا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ میری آنکھیں دے دیجئے، مجھے روشنی عطا فرما دیجئے۔ حجاج بن یوسف نے اس اندھے کے کان میں جا کر کہا دیکھیے میرا چوتھا چکر ہے اور میرا طواف مکمل ہونے سے پہلے تمہاری آنکھ کو روشنی ملنا چاہیے، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور میں حجاج بن یوسف ہوں۔ جب اس شخص نے سنا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، اب اس کے دل کو چوٹ لگی کہ حجاج بڑا خطرناک ہے، اللہ اب تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اب حجاج بن یوسف طواف کرا، پھر اب اس بندے کے دل کو چوٹ لگی، اب اس نے دل درد کے ساتھ میں اللہ سے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ حجاج کا طواف مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کی آنکھوں کو روشنی مل گئی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بزرگ جو تم دعائیں کر رہے تھے، تم دعائیں پڑھ رہے تھے، کر نہیں رہے تھے، جب تمہارے دل کو چوٹ لگی تم نے دل سے دعا کی، اگر تم جیسے پہلے دعا کر رہے تھے، اگر زندگی بھر ایسے حرم میں بیٹھ کر دعا کرتے تو تمہیں آنکھیں نہیں ملتی، کیونکہ تم دعا پڑھ رہے تھے، دعا نہیں مانگ رہے تھے۔ ہمیں جو ہے دعائیں دل سے مانگنا چاہیے۔ رمضان کا آخر عشرہ ہے، گپ شپ کے بجائے ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ سے لو لگائے طاق راتیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس میں ہم دعا کا اہتمام کریں۔ عصر کے بعد توبہ، استغفار، ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں، خوب جی بھر کے دعا کریں۔ ایک کمال کی بات ہے، اگر ہم سے کوئی بزرگ کہہ دے کہ عصر بعد آج تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، ہم کتنا اہتمام کریں گے۔ تمام اولیاء کے سردار، نبیوں کے سردار، ملائکہ کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کی دعا عصر کے بعد مغرب سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور دعا کا خوب جی بھر کر اہتمام کرنا چاہیے۔ خود کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور پورے شہر اور پورے امت مسلمہ کے حالت کے لیے اللہ پاک سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں دل سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات ہے، دعا کے اندر اعتراف جرم کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار، ہمیں معاف فرمائیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں 350 ہجری کا زمانہ تھا، اندلس میں قحط پڑا، اور اندلس کا بادشاہ عبد الرحمن نافع
اندلس میں قحط پڑا، علماء نے کہا کہ بھیا دعا ہوں گی، سارے لوگ گاؤں کے باہر چلے۔ جب سارے لوگ گاؤں کے باہر گئے، دعا کو اہتمام کیا، بارش نام کی چیز نہیں، قحط پڑا ہوا، دشکال پڑا ہوا، لوگ پریشان، اللہ کی مخلوق بدحال۔ جب سارے لوگ جو ہیں کھلے میدان میں آئے، دعائیں کر رہے ہیں، کافی وقت ہو گیا، گھنٹوں گزر گئے، تو عبد الرحمن نافع کے خادموں نے، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ آپ کی جنتا عوام پریشان ہیں اور دعائیں کر رہے بارش کے لیے، آپ چلیں۔ تو عبد الرحمن نافع نے اپنا شاہی تاج کو سر سے نکال لیا اور ننگے پاؤں اور چادر اوڑھ کر جو ہے مجمع کے بیچ میں آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ غلطی اور گناہ آپ کے بندوں کا نہیں ہے، غلطی میری ہے، گناہ میرے ہے، مجھے معاف فرما دیجئے اور آپ کے بندوں کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے۔ کہتے عبد الرحمن نافع کا ہاتھ اس کے چہرے پر نہیں گیا تھا، اس سے پہلے آسمان سے بارش برسنے لگی اور سارے لوگوں کو اللہ نے خوش کر دیا۔ اعتراف جرم اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم بھی اللہ پاک سے یہ کہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ ہی کے بندے ہیں اور ہمارا سہارا تو آپ ہی ہے۔ کہتے ہیں ایک خاوند کو اپنی بیوی سے شکایت تھی، اس نے کہا تم شکل کی اچھی نہیں ہو، تم عقل کی اچھی نہیں ہو، میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بیوی نے کہا میں شکل کی اچھی ہو، نہ عقل کی اچھی ہو، نہ آپ کے لائق میرا جوڑا جمتا ہے، لیکن میں کچھ بھی ہوں تو آپ ہی کی ہوں۔ تو اس کے خاوند کو بات بڑی اچھی لگی، اس نے اس کے کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے کہ پیارے اللہ ہم خطا کار ہیں اور سیاہ کار ہیں اور مجرم ہیں اور گنہگار ہیں، اللہ سب کچھ ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کا سہارا ہے، ہماری منزل آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہماری شروع منزل ہے اور آپ ہماری آخری منزل ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے پیارے رب پروردگار رب العالمین ہیں، ہم آپ ہی کے در سے لیں گے اور آپ ہی سے مانگیں گے۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہم جو ہیں آپ کے سوا آج تک ہم نے کسی کو رب نہیں مانا، آپ ہمارے اکیلے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب العالمین ہیں، آپ سے ہی دعائیں مانگیں گے، آپ ہی کو فریاد سنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین قبولیت کے حالات کو پیدا فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر رمضان کے آخر عشرے کے اندر خوب جی بھر کر دعائیں کریں، افطار کے وقت دعائیں کریں، تہجد میں دعائیں کریں، ہر نماز کے فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب جی بھر کر دعا کریں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔